الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اور اس سے پیچھے والی جو آیت تھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت کے بارے میں ان کو پختہ یقین ہے، پختہ یقین ہے۔ پھر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت پر، ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، المفلحون ہم المفلحون جو یہی ہیں وہ لوگ جو مفلح ہیں، مفلح، مفلح ہماری اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کامیاب، لیکن آج ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس لفظ کے لیے مفلح کی بجائے فائز کیوں نہیں استعمال ہوا، حالانکہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ فازا فائز کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیوں نہیں فرمایا فاولئک هم الفائزون؟ ہو سکتا تھا معنی اردو کے لحاظ سے جو ہم کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامیاب، کامیاب۔ تو اردو میں، انگلش میں ہم کہیں گے سکسیسفل، سکسیسفل۔ تو مفلحون، مفلحون انگلش میں تو سکسیسفل، اردو میں کامیاب، اور کامیاب اور سکسیسفل کا جو عربک صحیح لفظ ہے وہ ہے فائزون، فائز، فائز کامیاب، ٹھیک ہے، جو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے اسے کہتے ہیں فائز، فائزون۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال ہے مفلح، مفلح جو کہ فلاح سے آیا، فلاح۔ تو یہ ایک الگ خوبصورت بحث ہے، ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کون آئے گا کہ ہم نے اس آیت میں کون سے اہم پوائنٹس سیکھے ہیں؟ کون بتائے گا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کو مکمل سر میں بتاؤں، جی سر میرے لیے جو اس میں نیا پوائنٹ تھا نا، بالکل آپ جو ختم نبوت کا آپ نے اس میں اشارہ جو تھا نا، وہ میرے لیے نیا پوائنٹ تھا بالکل۔ I didn't look at it from that angle کہ آپ سے پہلے والے پہ ایمان لانا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، پھر اس کے فوراً بعد آخرت کا ذکر کرنا، which is an indication that he is the last messenger of God۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اوکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آخرت، اور اس کے بعد آخرت۔ میں نے ابھی میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے اور میں نے کنٹرول کرنا شروع کیا ہوا ہے، جلدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا یہ نامناسب ہے، بڑے ادب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ہمیشہ رب العزت یا سبحانہ و تعالی کا ہمیشہ استعمال کریں، ایسے ہی جیسے ہم نے انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، یہ انکانشیسلی منہ سے نکلتا ہے نا، علیہم السلام، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا رضی اللہ عنہم ہم کہتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت کے لیے یا اللہ رب العزت کا استعمال کریں، رب العزت یا اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ہیبٹ بنا لیں، یہ ادب کا بھی تقاضا ہے، پیار کا بھی تقاضا ہے، احترام کا بھی تقاضا ہے۔ جی دیٹ واز گڈ ون پوائنٹ۔ جی اس کے علاوہ کون آئے گا؟ اٹس اے گڈ پوائنٹ ٹو نوٹ اٹ۔ ہاں جی، اور کون آئے گا؟ اور کیا سیکھا ہے؟ یہ نا سلو رسپونڈ ٹائم ویسٹ کرتا ہے، پلیز ٹرائی ٹو بی کوئک اینڈ اسٹے الرٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک منٹ نا، مجھے پوائنٹ دیجیے گا، کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ؟ جی جی جی۔ اچھا، ایسے ہے جب آپ یہ میرا جو
یہ جو طریقہ کار ہے نا، دراصل اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمام سامعین کی توجہ اس طرف آ جاتی ہے. پہلا فائدہ، I'm being honest، پہلا فائدہ سامعین کی توجہ. دوسرا فائدہ دہرائی، جس نے سیکھا ہے اس کی اپنی دہرائی. تیسرا ان لوگوں کا فائدہ جو کلاس میں نہیں تھے، تو آپ دراصل میری ہیلپ کر رہے ہیں تبلیغ کے اندر. جو بھی آ کے، جیسے ابھی سسٹر نے ابھی بتایا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ایسے آ کے ریپیٹ کرتا ہے یا آنسر کرتا ہے، دراصل وہ ان لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے جن کے ذہن سے وہ باتیں نکل چکی ہیں یا بھول چکی ہیں. تو آپ بیسیکلی ایسے کہہ لیں کہ ایک استاد کی جگہ پہ آ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ اٹس ناٹ اے ٹیسٹ، آئی نیور ہیڈ اے پلان ٹو ٹیسٹ اینی بڈی. ٹھیک ہے، دراصل ٹو ہیلپ دوز who may have missed something from the previous session. تو اس لیے جی جزاکم اللہ خیر. جی عائشہ. سر آپ نے یہودیوں کا بھی ذکر کیا تھا. کچھ یہودی ہیں کہ وہ بالکل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آخرت کا کانسیپٹ بتایا تھا. اور کچھ یہ ہیں کہ تھوڑا بہت رکھتے ہیں، یعنی کہ جو زبان در زبان چلا آ رہا ہے عقائد نا، تو ان کا یہ ان والے یہودیوں کا یہ تھا کہ وہ انفرادی حساب نہیں ہوگا، ان کا قومی حساب ہوگا، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا جو ہے وہ ذکر کیا یہودیوں کے سامنے، تو وہ اپنے علماء کرام سے جا کے نا تصدیق کرتے تھے. یہ آپ نے بتایا تھا. اور دوسرا آپ نے اسی آیا نمبر 4 میں ختم نبوت کا بھی ختم نبوت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اسی آیت پر نا، آیا نمبر 4 میں. اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک دعا تھی، علامہ فقہ ہے نا فی الدین، یعنی کہ فقہ کو ماننا چاہیے. فقہ یعنی قرآن اور حدیث، جو کہ فطرت کے بہت قریب ہے اور آپ کو الائن کرتا ہے نیکی کے کام میں، حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے. اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جو عمل والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا علم تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ تھوڑا عمل کر کے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں علم والے، جو غور و فکر کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. تو یہ ان 2 کیٹیگریز کے بارے میں آپ نے بتایا تھا. اور دوسرا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں تھا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ بچوں کے سامنے عقیدہ کیسے منتقل کیا جائے، یعنی کہ بچوں کے سامنے اگر یہ آپ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں کہ اللہ آخرت میں آسانی کرے گا، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک جو ہے وہ عقیدہ سیٹ کر لیتے ہیں. ان کے مائنڈ میں بھی ایک یہ تھاٹ آ جاتی ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ آخرت ایک پرماننٹ ہماری یہ کامیابی ہے، اور ان کو بھی ایک آخرت پہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچپن سے عقیدہ منتقل ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ مرنے سے کیوں نہیں ڈرتے، بیکاز ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا. آپ نے اور ایک اور بات بھی بتائی تھی. آپ نے تھوڑا سا آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دیٹ میں نے صحیح سمجھا. کچھ لوگ جی اس لیے نہیں مرنا چاہتے کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کا یہ کہ وہ دنیا کو عیش و عشرت بنا لیتے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. یعنی ان کے سامنے، ان کے ذہن میں صرف دنیا ہی ہے، دنیا ہی ہے، آخرت نہیں ہے. دوسرا آپشن نہیں ہے ان کے پاس. الحمدللہ. جی. اور زندگی کا مقصد آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں قرآن و حدیث، اور اگر آپ کے دل میں بے چینی ایک تڑپ ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ایک جستجو میں ڈالتی ہے آخرت کی. اور اللہ کا قرب اور آخرت جو ہے وہ ہماری منزل ہے، مقصد ہے، اور روح کی بے چینی یعنی اللہ کو یاد کرتی ہے روح. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر عائشہ. اینی ون ایلس کہ ہم نے آیت نمبر 4 میں کیا کچھ سیکھا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اور کون آئے گا؟ سر آخرت کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو آخرت پر ایمان یا آخرت کا جو یقین ہے وہ انسان کے اندر پھر کاؤنسلنگ پیدا کرتا ہے، اور یعنی کہ اس کے اندر سے آخرت کا جو خوف ہے وہ نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر جو موت کا خوف ہے وہ نکل جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں. آخرت کا خوف نکل جاتا ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ نے جملہ صحیح استعمال کیا. آپ نے یہی کہا یعنی کہ اس کے موت کا خوف جو ہے نا وہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا ان کے اندر موت کا خوف رہتا ہے ہر وقت. اور ایسے لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے برداشت کرنا جو ہے وہ انہیں آ جاتا ہے، اس کے علاوہ صبر کرنا انہیں آ جاتا ہے.
تو جس کا آخرت کے اوپر یقین ہوگا وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر بہت جلدی آئیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سب سے بڑھ کر کہ آخرت پر یقین جو وہ انسان کی جو ہے وہ منزل متعین کرتا ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان نے کس منزل پہ پہنچنا، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ باقاعدہ اپنے لیے اسباب بھی اختیار کرتا ہے، اور راستے میں آنے والی جو مشکلات ہوتے ہیں ان کو برداشت بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میری منزل نہیں ہے. میں نے جس منزل تک پہنچنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا. جی اس کے علاوہ کوئی آئے گا؟ مطلب خریدا بس گڈ پوائنٹس. یہ میں سارا پوائنٹ میں ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی بتائے، لیکن آپ نے اچھا کیا کور کر لیا کہ آخرت ہماری منزل ہے اور مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو جس بندے کا مقصد کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کو اسٹرگل کرنا مشکل نہیں رہے گا اس کے لیے. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ لاسٹ کوشچن کے بعد ہم چلتے ہیں کلاس کی طرف. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. سر آپ کے پوائنٹ سے بتانا چاہوں گی، لیکن میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو سوسائٹی میں نا ایک عام کنسیپٹ یہی ہے کہ جو قرآن پاک کے احکامات ہیں نا، وہ خاص طور پہ جس طرح اگر وہ روزمرہ زندگی سے ہیں، جیسے مرد کی 4 شادیوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی ہے، تو اس بارے میں جب بھی کہیں عام طور پہ بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے لیے مخصوص تھی، اب ایسا کوئی حکم نہیں لاگو ہوتا. میں حیران رہ گئی ہوں یہ باتیں سن کے کہ لوگ یہ عام کنسیپٹ لیے بیٹھے ہیں، ایون مولوی حضرات بھی یہ چیز اس طرح سے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو صرف اس مخصوص ٹائمنگ کے لیے تھی، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تو آپ کو یعنی کہ آپ خدا نہ خواستہ کفر کا شکار نہ ہو جائیں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں اور قرآن کے احکامات اس وقت ہم پر لاگو نہیں ہوتے. صحیح، بہت ہی آسانی سے یہ چیز کی جا رہی ہے اور اس کی لاجیکلی یعنی کہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. میں یہاں پہ سر اس میں ایک اور بھی وہ ہے کہ میں نے بھی ایک سنا تھا، ایک پوڈ کاسٹ تھا، اس میں ایک لڑکی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو پردہ تھا نا، مطلب جو وہ اس ٹائم عورتوں کے لیے تھا، کیونکہ عرب میں تب مطلب وہ تنگ کی جاتی تھی یا ستائی جاتی تھی، تو اس وقت آپ علیہ وسلم نے مطلب ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ پردے کے حکم نازل ہوا تھا اب کے لیے نہیں. اچھا میں نا یہاں پہ 2 چیزیں ایڈ کرتا چلوں، ایک پردے کے بارے میں، ایک شادی کے بارے میں. امیجن کریں میری گلی محلے میں بہت زیادہ غریبوں کے ہیں اور میرے پاس دولت ہے. سنیے گا، میرے پاس دولت ہے اور میں اس دولت کو لوگوں کے ساتھ تقسیم نہ کروں، لوگوں میں تقسیم نہ کروں. وہ میرے پاس چیز ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے سمجھ، میرے پاس چیز ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے اور میں لوگوں کی وہ ضرورت لوگوں کو نہ فراہم ہونے دوں، تو کیا قیامت کے دن میرے پاس مجھ سے حساب ہوگا اس بارے میں؟ بے شک ہوگا. اور اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میں اللہ کے ہاں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں؟ کنجوس ہوں، بخیل ہوں، یا کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں؟ بخیل. میں نے جو مثال دی ہے نا، آپ کو سمجھ لینا چاہیے میں نے کیا مثال دی، کس کی مثال دی. ٹھیک ہے، ایک چیز مثال میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں تاکہ کوئی شخص بنا رہے. کتنی بیوائیں ہیں، کتنی متعلقہ خواتین ہیں، کتنی جن کی شادی کی عمر گزر چکی ہے. عمر تو گزرتی نہیں ہے نا، یہ تو بکواس ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ بکواس ہے. ٹھیک ہے، کسی لڑکی کی، کسی لڑکے کی کوئی شادی کی عمر نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی صحیح. نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاکستان انڈو پاک کا ایک کلچر ہے جہاں پہ نحوست پائی جاتی ہے کہ بچی کی عمر گزر رہی. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے کہ اگر ایسا جو ہے مثال کے طور پر ایسی خاتون جو معاشرے میں ریجیکٹ کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، ریجیکٹ سے مراد کے اس گھٹیا سوچ کی بنا پر کہ لو جی اس کی عمر زیادہ ہو گئی، اب اسے کون نکاح کرے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان بچیوں کی ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں، ایسی مائیں، ٹھیک ہے، مائیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری عمر سے ان کی عمر زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسی خواتین جو سہارے کی امید میں ہیں
اور ایسی کنجوس خواتین، میں لفظ استعمال کروں گا، آئی نیڈ ٹو یوز دیٹ بیکاز اس کے علاوہ کوئی دل کو ہرٹ نہیں کرے گی، کوئی چیز دل کو الائن نہیں کرے گی، دل کو عقل نہیں، یا دماغ کو عقل نہیں دلائے گی کوئی چیز. قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت کے سامنے وہ خواتین جو میرے محلے میں ہے ایسی خواتین آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور کہیں کہ یا اللہ یہ وہ خاتون تھی، ٹھیک ہے، جس کو اس بات کی فکر تھی کہ میرا اس کا خاوند کسی اور کا سہارا نہ بن جائے، اب اس خاتون سے حساب لیجئے. آپ کے پاس یہ، میرے پاس کیا جواب ہوگا اس کے ان دس کیس؟ جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ، اگر فلسطین کا بچہ یہ کہے، اس کی بددعا ہمیں لگ سکتی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور لگے گی اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو لگے گی. فلسطین کے بچے کی بددعا ہمیں لگ سکتی ہے اگر ہم ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کریں. تو وہ خواتین جو ہمارے محلے میں بیٹھی ہیں، بیوائیں ہیں، مطلقہ ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے جن کو مالی یا تعاون کی یا سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر ہم نہیں کر رہے، اگر ہم آؤٹ آف دا وے نہیں جا رہے، اگر میرے دل کو ایسا لاک لگا ہوا ہے جہالت کا، ٹھیک ہے، تو پھر قیامت کے دن میں یہ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میں بخیل لوگوں کی کیٹیگری میں جا کے بہت خطرناک قسم کی سزا کا سامنا کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے. That was the one thing. Just remember that. اس رول کو ذہن میں رکھ لیں. اب آ جائیں پردے کی طرف. جس دور میں نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی پورنوگرافی کی ویب سائٹس تھیں، نہ کوئی اتنی فحاشی عام تھی، نہ جو کچھ یہاں پہ آج ہو رہا ہے اس کا تو قریب کا بھی تعلق نہیں تھا. ہاں کیا تھا زیادہ سے زیادہ، پھر بھی گلی محلوں میں بے پردگی اس قدر نہیں تھی جہاں جتنی آج کل کے معاشرے میں پائی جا رہی ہے. آپ تو گھر تک موبائل کی شکل میں پہنچ چکے، یہ ایسا تو نہیں تھا. تو اسلام کے کوئی بھی ایسے مسائل، یعنی بہت کم مسائل ہوں گے، ہم سیکھیں گے کون سے مسائل ہیں جو صرف مدینہ کے پیریڈ میں لاگو ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے. مدینہ کے پیریڈ سے، مکہ و مدینہ کے پیریڈ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیریڈ سے باہر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. دیر آر سم، لیکن اس کے علاوہ دین قیامت تک کے لیے رہنمائی. اور یہ جو رول ہے پردے والا تو قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک خواتین زندہ ہیں، جب تک مرد زندہ ہیں، جب تک بھوکے شکاری گلیوں میں پھر رہے ہیں، خاتون کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کا جو انتظام کرنا پڑے گا. ہم آتے ہیں واپس. آج ہے ہماری اگلی آیت. ایکسکیوز می، ایک اور بات عورتیں کہتی ہیں کہ اگر آپ نے پہلی بیوی کو طلاق نہیں دیا تو پھر ہم دوسری اس سے شادی نہیں کریں گے. یہ شرط لگاتی ہیں کہ فرسٹ والی وائف اگر زیادہ اگر آپ ہے تو اس کو چھوڑ دیں تب. یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ رہی ہیں، یہ خواتین بھی اسی کیٹیگری میں آ رہی ہیں، ان کو بھی مصیبت پڑے گی قیامت. میں ایک جملہ اور میں ایڈ کر رہا ہوں، ایک جملہ اسی موضوع کے لیے. دنیا میں فیمیل کارڈ یا وومن فرسٹ کارڈ چل جائے گا، دنیا میں یہ کارڈ چل جائے گا. قیامت کے دن جہنم میں کثرت پہ آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پہ خواتین کیا کریں. اچھا، اب ہے ہمارے پاس وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخری بات میں پھر آخرت کے بارے میں دو تین نقطے ہیں جو بڑے اہم ہیں، جو سمجھنے کے لائق ہیں. آخرت وبالآخرۃ، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہے، ہماری کاؤنسلنگ کا سبب ہے، ہماری موٹیویشن کا سبب ہے، ہماری اصلاح کا سبب ہے، ہمارے اندر انکریجمنٹ کا سبب ہے. کیوں مشکل حالات میں ایک دلاسا ہے آخرت، لفظ آخرت. چونکہ جیسے میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں آخرت کا کانسیپٹ بالکل گٹھی میں ملا ہوا ہے، الحمدللہ. تو ہمیں وہ چیزیں ایکسپیرینس کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملا جو ایک کافر گھر میں، ایک آخرت کے ملک کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ایکسپیرینس کرتا ہے. جن میں سے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر، 24 گھنٹے کا خوف. 24 گھنٹے کا خوف. اور اگر اس خوف کو وہ ہینڈل نہ کریں، یہ لوگ جسے بولتے ہیں PTSD کے مریض ہیں، بائی پولر کے مریض ہیں، یہ مختلف دماغی بیماریاں ہیں جو ان میں پائی جاتی. وجہ پیچھے کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، کیا ہے؟
آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. اور یہ آخرت کا عقیدہ مومن بندے کے دماغ کے لیے کتنا اطمینان و سکون کا سبب ہے, we have no idea. ہمیں اندازہ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بات تو یہی ہے نا کہ جیسے کہ ایک بندے نے مثال کے طور پر سگریٹ ہے, میں نے نہیں اسموک کی. میں بعض دفعہ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی پی نہیں ہے نا سگریٹ, اس لیے آپ کو وہ کریونگ, وہ جو طلب ہے, وہ جو کشش ہے, وہ آپ کو محسوس, آپ کو اندازہ بھی نہیں اس کا, آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں. یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے سگریٹ چھوڑنا جس نے سگریٹ پی رکھی ہو ایک اچھے خاصے وقت کے لیے. چونکہ میں نے نہیں سگریٹ پی تو میرے لیے یہ بات بہت آسان سی لگتی ہے, بڑی نارمل لگتی ہے. حالانکہ یہ نارمل نہیں ہے, یہ تو وہی بندہ بتائے گا نا جس نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو ایکسپیرینس کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کے لیے یہ چیزیں بڑی مختلف ہیں. اس لیے وہ لوگ جن کو بچپن سے آخرت کا عقیدہ ملا ہے, اگر ہم یعنی ہم لوگ بچپن سے ہمیں عقیدہ ملا نا, اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر صرف اسی بات پر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کا ایمان, آخرت کا عقیدہ گٹھی میں عطا کر دیا ہے, یقین کریں ہم اسی بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا احسان ہے, واللہ اتنا بڑا احسان ہے. آخرت کا عقیدہ اتنا بڑا احسان ہے. جی یہ ہمارے غصے کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, ہمیں نہیں اندازہ. کس قدر ہمارے دکھوں کو کم کرتا ہے یہ عقیدہ, ہمیں نہیں اندازہ. کتنی دفعہ ہمیں تسلی ملتی ہے, ہمیں نہیں اندازہ. کتنی دفعہ ہم مایوسی کا سامنا کرتے بھی نہیں ہیں, یعنی کرنا ہی نہیں پڑتا ہے اس بنا پر, آخرت کے عقیدے کی بنا پر. We never even have to experience that kind of disappointment. جیسے ان لوگوں کو کسی قسم کے نقصان کے بعد مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے آخرت کا عقیدہ. صحیح. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا انعمتا. ہاں, وہ حدیث بھیجی ہے عبداللہ ابن عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت. I don't know آپ نے یہ حدیث کس حوالے سے سینڈ کی ہے. دنیا کے وہ نعمتوں سے, دنیا کی جتنی سہولیات ہیں اللہ رب العزت کو بڑی وافر دی ہوئی ہیں. اوکے, لیکن اندر سے پھر بھی فارغ ہیں, اندر سے وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. ظاہری طور پر لگے گا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. اچھا, اب واپس آتے ہیں. لفظ ہم نے پڑھا انعمتا. اب ایک اور لفظ استعمال ہونے والا ہے, وہ ہے مفلحون. صراط الذین انعمتا, انعام کیا, احسان کیا, ایسے کہہ لیں, انعام کیا. اب اگلی جو آیت ہے وہ ہے فرعاب. جی سر آخرت کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین یہ سیم چیزیں ہیں, اور صحیح آخرت کا عقیدہ کس طرح سے ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو ہمارا آخرت کا عقیدہ بہت کمزور ہے یا پھر آخرت کا عقیدہ ہمارا غلط ہے. آپ کا آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے کیا؟ پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کریں کہ آپ کا عقیدہ کیا آخرت کے بارے میں. آپ اگر ذہن میں عقیدہ آخرت کا سوچیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سر ذہن میں یہی ہے کہ مطلب ایک دن آخرت آنی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانی ہے, اس کے بعد حساب کتاب ہوگا. اوکے, تو آپ کے ذہن میں کوئی میجر جو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے سر, جو میجر جو ہمارے ذہن میں آخرت کو لے کے چیز آتی ہے کہ مطلب سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی, اس کے بعد سارے ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. اوکے, اس میں آخرت کے اندر جیسے غلط کنسیپٹ جیسا سفارش کا عقیدہ آ گیا, اور بھی بہت سارے چیزیں اس کے اندر, پھر وہ بھی ہماری آخرت کے عقیدے کو ڈیمیج کریں گی. ظاہر وہ کریں گی. اگر ہمارا سفارش ایسے ہے کہ
ہر وہ بندہ جتنا بھی بےایمان ہے اور اس کو اس کا کوئی بزرگ آ کے اس کو بچا لے گا, کوئی بت آ کے بچا لے گا, یا ولی اللہ آ کے بچا لیں گے, انبیاء آ کے ان کی سفارش کر کے بچا لیں گے. تو انبیاء کی سفارش کے لیے کچھ شرائط ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ شرائط ہمیشہ شرک سے بالا تر ہے, تبھی سفارش قبول ہوگی. اگر وہاں پہ شرک نہیں, شرک جہاں پہ بھی ہوگا وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا. اب شرک کیا ہے اور اس پہ ہماری بات. آخرت کے عقیدے میں مین جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا ختم ہوگی اور ہمارے سارے جو کچھ بھی ہم سب نے یہاں کیا کرایا ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ انصاف کر کے ہر ایک کے ساتھ مطمئن ہر ایک کو کر دے گا کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو سزا ہوگی اور جس نے اچھائی کی ہے اسے جزا ملے گی. تو اس سے ہر شخص اپنی جگہ پہ سیٹسفائیڈ ہوگا, جس کو سزا ملے گی وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوگا. اور جو تو دنیا میں جو فرسٹریٹڈ اپنی روح ہے اور جو کام کر رہی ہے اچھا برا, تو اگر اللہ پہ وہ یقین رکھتی ہے 100% تو ساری چیزیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب کتاب دینا ہے, اس چیز پہ اگر پکا یقین اور وہ ہو جاتا ہے تو انسان اپنی اصلاح پھر دنیا میں کر لیتا ہے. تو وہ آخرت کا دن ہم اپنے اسی کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں مشکلیں بھی آئی ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم صبر کرتے ہیں, اس کا اجر ہمیں ملنا ضرور ہے. اور اگر ہم یہاں اچھائی کریں گے تو اس نیکی کا بھی اجر ملنا ضرور ہے. جزاکم اللہ خیر. اصل میں ایسے ہے جو آخرت کا عقیدہ ہے, چونکہ جو کانسیپٹ ذہن میں آنا چاہیے وہ ایک باقاعدہ طور پہ جتنا آپ کو کلیئرٹی ہوگی نا اتنا آپ کے ذہن میں امیجنیشن زیادہ بنے گی, زیادہ امیجنیشن بنے گی. آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا دیکھیں گے, یعنی ذہنی طور پر. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈرا بھی کر سکیں, نہیں. اپنے آپ کو اپنا حساب و کتاب کی, جیسے کہ جتنا آپ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے, میں ایک مشورہ دوں گا, کتاب ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی, وہ کتاب پڑھنے لائق ہے. اور کیا نام ہے, حساب و کتاب کے مسائل, اقبال کیلانی صاحب ہیں, ان کی کتاب حساب و کتاب کے مسائل. تو وہ قیامت کے مسائل, ہاں قیامت کے مسائل, وہ کتاب پڑھنے لائق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ویژن ملے گا, جتنا آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے ذہن میں ایک امیجنیشن بنے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھئی میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں گا اس دن, اگر مجھے کھڑا ہونا پڑا تو. ٹھیک ہے, تو یہ میری ایک رائے ہے. جی ہنا آپ سر اگر ہم دنیا میں جیسے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہمارے, لیکن ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بھی حساب نہیں لے, ان کو ہماری وجہ سے کوئی سزا دے, تو کیا پھر بھی ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی؟ جہاں تک معاملہ ہے نا آپ کا معاف کر دینا ٹھیک ہے. ایک ہے قانون میں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دو معاملات ہیں, ایک ہے فرد واحد کا حق, دوسرا ہے قانون. اب اگر وہ پکڑ لیا گیا ہے, اگر وہ شخص پکڑ لیا گیا ہے تو کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاف کرنے پر اس کو معاف کر دیا جائے, لیکن ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کی بھی چوری کی ہو اور اس کے خلاف کوئی اور بھی مقدمہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس بنا پر ہو سکتا ہے آپ کا معاف کرنا اس کو فائدہ دے جائے, لیکن کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار ہی رہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا آپ چونکہ اس نے قانون توڑا ہے تو قانون کے حوالے سے کورٹ یہ کہے کہ نہیں, اس نے معاف کر دیا ہے, لیکن چونکہ آپ یہ بندہ باز نہیں آنے والا, یہ معاف کرنے والے کی اپنی ہمدردی ہے, اس کے اندر کسی قسم کی گلٹ یا شرمندگی نہیں پائی جاتی, لہٰذا اس کو سزا دے دو. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, ڈپینڈ کہ قانون دان کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت قیامت کے دن مالک یوم الدین ہوں گے, وہ بہتر فیصلہ کریں گے. اچھا, اب ہم آتے ہیں وبالآخرۃ ھم یوقنون کے بعد اگلی آیت پر. آئی ہوپ کہ آخرت کے بارے میں کافی ساری چیزیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آخرت میں کیا ہوگا, کیونکہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے ان چیزوں کو درجہ بدرجہ سیکھیں گے جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیں گی. سر عقیدہ آخرت کے بارے میں نا صرف یہ بات واضح کر دیں کہ بحیثیت مسلمان
کیا میں کسی بھی اپنے خونی رشتوں کو یا کسی بھی اس کے عقیدہ آخرت پہ سوال اٹھا سکتی ہوں اگر وہ اللہ کے کسی ایک حکم کو یہ کہہ کے کہ یہ تیسری دنیا کے ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں اور یہ کہ وہ سب توجیحات پیش کرتا ہے، تو سر وہ یہ اگر قرآنی احکامات کو ایک خاص وقت کے لیے مخصوص کرتا ہے تو کیا وہ اپنا عقیدہ آخرت کو ڈیمیج نہیں کر رہا؟ سر میں کیا اس کو یہ چیز بتانی چاہیے یا نہیں، یہ ہرٹ کروں گی میں اسے؟ نہیں، اصلاح تو کی جائے گی بڑے پیار سے، بڑے اخلاق کے ساتھ. یہی تو ہماری ذمہ داری ہے. یہی تو ذمہ داری ہے کہ ہم نے کسی بندے، دیکھیں سب سے پہلے جو ضروری کام ہے کمیونیکیشن ہے. لوگ جب تک اپنے غلط عقائد آپ سے شیئر نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے کریں گے؟ لیٹ دیم شیئر. اور اسی وقت آپ کی برداشت ضروری ہے جب وہ آپ سے انتہائی غلط عقیدہ شیئر کریں. اس سے پہلے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، شٹ آپ منہ بند کر لو، یہ بات کتنی نہیں. یہ آپ اس کو باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا ون کہ آپ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں. آپ اس کو کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں. وہ ایسا آپ کے سامنے منہ بند کریں گے کہ they will never open their mouth ever again. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ let them say as evil as bad stuff they wanna say. ہو سکتا ہے یہی ان کو معلومات ملی ہو سکتا ہے ان کے حقیقی شکوک و شبہات ہوں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی ہمت دی کہ آپ کے سامنے وہ منہ کھول سکیں اور آپ ان کی مدد کر سکیں. مثال کے طور پر اگر میرے سامنے بچہ بولے ہی نہیں کہ ٹیچر اگر اللہ رب العزت کے بہن بھائی ہوتے، یا سوری مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے بہن بھائی کیوں نہیں ہیں، ہمارے ہیں. بھائی اس نے سوال تو کر دیا ہے نا. ایٹ لیسٹ آئی کین فائنڈ اے بیٹر آنسر. مے بی رائٹ وے نہیں ہو سکتا بعد میں. دیٹ واز ریئلی امپورٹنٹ پوائنٹ. اس نے سوال تو کیا ہے نا. یا ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، ہمیں کون سا اللہ رب العزت کھلاتے ہیں؟ ہمیں تو میرے امی ابو ہیں جو اتنی محنت کر کے کما کے لاتے ہیں. اب یہ عقیدہ میں کیا کروں اس کا؟ اس نے سوال کیا ہے. اٹس اے لیجٹ کوسچن. ہو سکتا ہے اس سوال کا بہترین جواب اس کو اتنا مطمئن کر دے کہ قیامت تک کے لیے اس کے یعنی مرتے دم تک اس کو کوئی شک شبہ ہی نہ پیدا ہو. اور اس کا مطلب سر دعوت کے انداز پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے قائل کرتے ہیں وہ تو قرآن کے مطابق. ہم نے پچھلے سیشنز میں آپ تمام سیشنز میں تھیں کہ ہم نے تو دعوت کے طریقے پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم گئے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں گئے. ابھی ساری بات تو ہوئی نہیں ہے نا، لیکن وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دعوت کیسے دینی. ابھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم بنی اسرائیل کی آیات پہ گئے، وہاں پہ بھی طریقے آئیں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے ٹیکنیکس آئیں گے. سر مجھے ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے اب ہم نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کچھ بھی، مطلب جیسے اصلاح کو اپنے سامنے نہیں ہوتے ہوئے دیکھا کسی کی اصلاح کو. جیسے اب ماں باپ اگر کوئی تربیت کرتے ہوئے بچپن سے ہم نے اس طرح نہیں دیکھا، تو ہم کیسے مطلب صرف ہم پڑھ کے کیسے اس کو انٹرنلائز کر سکیں گے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں گے کہ ہم حکمت بھی آ جائے، ہمیں صحیح موقع کا بھی پتہ چلے، ہمیں صحیح بات کرنی بھی آئے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم نے خود ایکسپیریمنٹ نہیں دیکھا ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے ایکسپیریمنٹ ضروری نہیں ہے. ایکسپیریمنٹ ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے. میں نے تو کیا نام ہے، قوم نوح، قوم آدم، یہ جتنی قومیں گزری پہلے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے. قرآن ہمیں ان کے واقعے سنا رہا ہے. کس سے سنا رہا ہے، کیوں سنا رہا ہے؟ تاکہ ہم ان سے حکمت سے ان سے سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات جہاں تک یہ رہی کہ یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھیں گے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ لیکچر سنا کریں. نعمان علی خان کو کثرت سے سنیں. ٹھیک ہے. عمر سلیمان کو سنیں اگر آپ کی انگلش بہتر ہے. ٹھیک ہے. یاسر قاضی کو سنیں. اسکالرس کو، بڑے بڑے اسکالرس کو. یقین کریں خوشی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ نعمان علی خان پاکستانی ہے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے پڑھ کر، پاکستان میں رہ کر اس لیول پہ کوئی کام کرنے والے، یا جن کا انٹلیکچوئل لیول اس لیول پہ ہو کہ جن کی گفتگو مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں سہل بھائی ہیں، وہ بھی باہر سے انہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو کثرت سے سنیں. ایون کہ قاسم علی شاہ، ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ اختلاف بھی ہے، لیکن
ان کا انداز بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے لیے آپ وقت مختص کریں, آدھا گھنٹہ آپ ان کو سنا کریں. ہیڈ فون آج کل تو جدید دور ہے. میری عادت ہے یہ, میرے ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی مجھے کہیں پہ جانا پڑے لمبے سفر کے لیے, تو یا میں فارغ وقت ہیڈ فونس کس لیے کہ بھائی سنیں جتنا سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکچرز کو سنیں, مختلف اسکالرز کو سنیں, زیادہ سنیں. تو یہ آپ کا 1 گھنٹہ دن کے اندر کم سے کم مختص ہو کہ جس میں آپ نے صرف لیکچر سننے. ٹھیک ہے, ہیڈ فون لگا لیں, کام کو ہیڈ فون لگا کے اپنا کام کرتے رہیں, صفائی کرنی جو بھی کرنی, لیکچر سنتے رہیں. صاحب بھائی کو سنیں, ہمارے خان کو سنیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی انگلش بہتر ہے تو ان کے یوٹیوب پہ جتنے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں وہ سنیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک تو ان کی پھر کیا سننا کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. ریورٹس کے سنے لیکچر اتنے زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, اچھے دل پہ لگتے ہیں. ہاں, آپ نے سننا کیا ہے, ایک ہے نا کہ آپ ان کا بیان سن لیا. ٹھیک ہے, نہیں, آپ نے اکیلا بیان نہیں سننا. سننے کی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سنیں کہ وہ مجھ تک بات کیسے پہنچا رہے ہیں, پہلا طریقہ, ایک چیز. اور اپنی بات کو ڈلیور کرنے کا پہلا انداز. دوسرا, اپنے الفاظ کو ترتیب کیسے دے رہے ہیں, مشکل الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں یا آسان فہم الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. قابل ترین ٹیچرز کی بہترین نشانی پتہ کیا ہے, کہ وہ آسان سے آسان الفاظ کا استعمال کریں گے. کبھی بھی وہ ایسا لفظ استعمال کرنا مناسب ہی نہیں سمجھیں گے کہ جو بچوں کی طلباء کی سمجھ سے بالا تر ہو. ٹھیک ہے, آسان سے آسان الفاظ, اپنے الفاظ کی ترتیب, ان کے الفاظ کے اندر جو انتخاب ہے اس کے بارے میں, اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے اپنے میسج کو ڈلیور کر رہے ہیں. That's a technique to listen. Any scholar. ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا, بھائی وہ فلاں اسکالر ہے, اس کی ڈلیوری اور فلاں اسکالر کی ڈلیوری میں اتنا فرق ہے. اس بندے کی 5 منٹ کی گفتگو میں آپ کو اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے, اس بندے کی 20 منٹ کی گفتگو میں آپ کو اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے. Then you start looking that difference. تو یہ ٹیکنیک ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا because it is not the topic. انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ لیکچر یا کسی بھی, وہ سسٹر بھی وہ کر رہی ہے کریٹیکل تھنکنگ کے کورس کے اندر کہ سننا کیسے کسی چیز کو, پھر کمپیریزن کیسے کرنا ہے, اس کا کریٹیکل انالیسس کیسے کرنے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ نے اگر بندے سے گفتگو سننی کیسے, اگر بندہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی گفتگو سننی کیسے. آپ کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے جب آپ جاتے ہیں بازار میں شاپنگ کے لیے, دیکھیں کہ وہ اگلا بندہ آپ کو کنوینس کیسے کر رہا ہے اپنی چیز بیچنے کے لیے. ٹیکنیک کو دیکھیں, وہ کیا کر رہا ہے, کھلا کیا رہا ہے, حرکت کیسے کر رہا ہے, باڈی لینگویج کیا ہے, موومنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آواز میں کیا ہے, الفاظ کیسے ہیں, وہ ایک مطمئن کرنے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. میں نے پہلے آڈیو تھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے نا اس کی اٹریکشن کم ہے آڈیو کی, ایک جیسا ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے آڈیو کال پہ بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو ویڈیو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کیسا نظر آتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر, آئی ریئلی نیور کیئر. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو, سامعین کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر حرکت کر رہا ہے, بول رہا ہے. بھلے میں بعض دفعہ ناک کو بار بار خارش کر رہا ہوتا ہوں, آئی نو اسٹارٹ bothering me, I don't know why. I don't care. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کوشچن آنسر سنے, اس سے بھی بہت سیکھتا ہے انسان. سمپل, اس میں بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں وہ وہیں مل جائیں گے آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک کے کوشچن آنسر بھی سنا کریں. تو یہ آپ کو یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. جو مین پوائنٹ ہے, آپ نے سوال گفتگو کرنے والے کی وہ تمام طریقہ کار کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے آپ کے ساتھ اپنے میسج کو ڈلیور کرنے کے لیے کتنی وہ ایفرٹ کر رہا ہے. بعض دفعہ تو ہم ان چیزوں کو غور ہی نہیں کرتے, ہم سمجھتے وہ اگلا بندہ جو ہے بس الفاظ پھینک رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے اردو بولنے میں پنجابی ہوں, مجھے پنجابی اور انگلش زیادہ ایزی ہے اردو کی نسبت. اردو مجھے اتنی ترتیب کے ساتھ سلجھا کے بولنی پڑتی ہے, یقین کریں میری حالت ہو جاتی ہے. I never get tired from any other language compared to Urdu. اچھا, پھر تو ماشاءاللہ کافی اچھا بول لیتے ہیں آپ. مصیبت پڑ جاتی ہے مجھے اردو بولتے ہوئے. اب واپس آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. جزاکم اللہ خیر. اب کیا نام ہے ہماری آیت نمبر, اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک یہی لوگ ہیں, علی پر, ھدی ہدایت. گرامر کے کون کون سے اسٹوڈنٹس اس کلاس میں ہیں؟ اگر قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, سبھی ہیں شاید. نہیں وہ ہماری عربی کی کلاس ایک الگ ہے, عربی کی کلاس. جی بصیرت, یہ ہدن کیا چیز ہے یہاں پہ؟ اسم, اس کے آپ نے علامت کیا دیکھی ہے؟ تنوین.
میم. تو یہ عام ہے یا خاص ہے؟ یاد ہے آج ہی ہم نے سیکھا عام عام ہے. عام اس کا مطلب یہ ہوا ہدن ہے نا، ہدن ہدن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولئک علی ہدم، ہدم من ربہم. ہدن ایک ہوتی ہے خاص چیز. خاص چیز کیا؟ کہ جو ریکوائر چیز ہے انہوں نے حاصل کر لی. یعنی جو بھی اماؤنٹ چاہیے تھی نا ایک منزل کو پہنچنے کے لیے، یا جو مقصد تھا یا جو اچیومنٹ، وہ ان لوگوں نے یہ کچھ کرنے کے بعد، کیا کچھ کرنے کے بعد 5 اعمال ہیں جو پچھلی 3 آیات میں ہم نے 2 آیات میں پڑھے. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ پہلا عمل کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، پہلا عمل. My mic was muted. الذين يؤمنون بالغيب. پہلا عمل. دوسرا عمل کیا ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة. یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. دوسرا عمل. پھر زکوٰۃ. زکات نہیں، یہ دیکھیں، یہ زکات والا کانسیپٹ ختم ہے. ومما رزقناہم، اور مما رزقناہم کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. مال بھی نہیں ہے. پھر خرچ کرتے ہیں سب. کیا خرچ کرتے ہیں؟ کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ کوئی اور آئے گا رمضان میں؟ کوئی بھی اپنا علم علم ہو بھی یا اپنا کچھ بھی، بانٹتے ہیں، اینی تھنگ. مال بھی، ہر چیز میں سے، مطلب وٹ ایور اسکلز جو ہیں ان کے، اس کو اچھے سے یوز کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ ہم نے خرچ کیا ہے، جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تین چیزیں ہوگی. چوتھی عمل کیا ہے؟ جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. بالآخر کتابوں پر ایمان. جی. اور آخری کیا چیز ہے؟ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. آخرت پر ان کا آپ کی آواز سر بیچ میں سے کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہاں آخرت پر پختہ یقین. میری آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. تو اچھا ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں. اب ہونا یہ چاہیے اگر یہاں پر ہوتا نا اولئک علی الہدی، تو مطلب یہ تھا کہ 5 عمل پکی ہدایت ہیں. پر یہ مال 100% ہدایت نہیں ہے. یہ ہدایت کا حصہ ہے، یعنی ہدایت میں سے کچھ حصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی therefore sir آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن ساری کی ساری ہدایت اس میں کور نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی. ایمانداری کا تذکرہ نہیں ہے، سچ کا تذکرہ نہیں ہے، جہاد کا تذکرہ نہیں ہے، نماز کا تو تذکرہ ہو گیا. کیا کہیں روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، صبر کا تذکرہ نہیں ہے. there is a huge list of items that is not mentioned here. علی ہدن ایک کامن لفظ استعمال ہوا ہے. کامن کا مطلب یہ ہے کہ خاص، تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا کہہ لیں، یہ کچھ حصہ استعمال ہوا ہے ہدایت کا. یہ کہہ سکتے ہیں ہدایت میں سے ایک اچھا خاصا حصہ انہوں نے کور کر لیا. they are basics only. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک چیز اولئک علی ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ، اب چونکہ ہم نے 2 گروپ پڑھے ہیں نا، پہلا گروپ کون سا تھا؟ عمل کرنے والا، صرف اعمال کر رہے ہیں، جتنا سیکھا ہوا ہے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ وہ صرف اعمال کرتے ہیں. جیسے مجاہدین ہیں مثال کے طور پر، ان کے پاس نہیں ٹائم ہوتا قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا، وہ بارڈر پہ جہاد کر رہے ہیں مثال کے طور پر. رائٹ، اب ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کم عمر ہوں، زیادہ عمر والے ہوں. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ علم میں تو اتنا نہیں جا سکیں گے، وہ دفاع میں مصروف ہے. تو ایسے لوگ یہ پہلے گروپ میں آ گئے. والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اپنا مال صرف کر رہے ہیں، اپنی جان صرف کر رہے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں. علم جتنا ہے تھوڑا بہت، زیادہ نہیں سیکھ رہے، جتنا ہے اس پہ ڈٹ کے عمل کریں. یہ ہے پہلا گروپ. دوسرا گروپ ہم نے پڑھا تھا والذین یؤمنون بما سر تو آپ کہہ رہے ہیں مطلب علم کو سیکھنا، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو فرض ہے، تو مطلب کہ اگر ایک اسپیسیفک تھوڑا سا علم آ گیا ہے تو بس اس کے بعد نہیں سیکھنا، مطلب آپ کے پاس نئی سینیریوز آ رہے تو آپ مطلب نہ سیکھیں. جزاکم اللہ خیر. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. وی ڈیڈ ڈسکس اٹ، لیکن میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک شخص ہے جس کو بچپن سے لے کے 13 سال تک بہترین اس کا عقیدہ سیٹ کر دیا گیا. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی اس نے وہ عمر کراس کی، اس پہ مصروفیات ایسے گھریں. والد صاحب فوت ہو گئے، بعد میں والدہ فوت ہو گئی، یا والد صاحب فوت ہو گئے، وہ تھا ہی بڑا. ٹھیک ہے،
बड़ा था, काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में वो किसी दुकान पे मजदूरी करनी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया। अब जो तरबियत में माँ की तरफ से, वालिदैन की तरफ से मिल गया वही है। अब अगर वो छोड़ के इल्म हासिल करता है तो घर वालदा बहनें भाई उनका कौन ख्याल करेगा, कौन उनके रिज़्क़ का इंतजाम करेगा, यानी उनकी रोजी रोटी का। तो इसने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या अल्लाह ताला के यहाँ इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं? मजबूरी को समझना आपने द मेन पॉइंट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, मजबूरी वो क्या है? मजबूरी क्या है कि इसके पास और ऑप्शन है। जैसे मैंने मुजाहिद की मिसाल दी, अगर वो छोड़ के वापस इलम के लिए मसरूफ अपने आप को करेगा, भाई मुजाहिदीन की अपनी जगह पर जरूरत है और उनका अपनी जगह पर मकाम है। हलाल कमाने वाला अलकासिबु हबीबुल्लाह, हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। कहने का मकसद यहाँ पे क्या है, डिस्कर्ज नहीं किया जा रहा, इल्म सीखने से डिस्कर्ज नहीं किया जा रहा, लेकिन जब हालात आपको मजबूर कर दें कि आप इल्म हासिल करना तो फर्ज है, पर किसके लिए? सवाल ये भी ना, किसके लिए फर्ज है? अगर हर किसी के लिए फर्ज है तो फिर क्या करेंगे वो लोग जो सुबह से लेकर शाम तक बस चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, या कार चलाते हैं, या रिक्शा चलाते हैं, या मजदूरी करते हैं? क्या करेंगे वो लोग? उनका कोई मकाम और मर्तबा नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को नंबर 1 पे रखा है, जो हालात की मजबूरी की बिना पर हलाल कमाना भी उतना ही इबादत अफजल है उस शख्स के लिए जो मजबूर है, जितना कि एक फारग बंदा इल्म हासिल कर रहा है। हालांकि इल्म हासिल करना बहुत फजीलत वाला अमल है, कोई शक नहीं, बहुत फजीलत है, ठीक है। लेकिन इस शख्स का इल्म वाले का मर्तबा उस शख्स से ज्यादा नहीं है जो वाकई तौर पे हलाल कमा रहा है और अपने फराइज को सरअंजाम दे रहा है। सुबह से जाता है, शाम तक कमाता है, अपने फराइज अदा कर रहा है, किसी की हक तलफी नहीं करता, किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ वो बंदा और ये बंदा अला हुदम मिन रब्बिहिम, दोनों हिदायत की कैटेगरी में आ रहे हैं, दोनों हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। आई होप हमने इस बात पे काफी सर मतलब मैं ये अपनी पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने इस्तिताअत कहा के था ना कि अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे आप कह इल्म। रहे थे ना कि कुरान को हम जब जब भी खोलते हैं, मतलब कुरान जब जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें नई मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नई हिदायत, नई बातें मिलती है। तो वो उनकी जिंदगी में फिर इस तरह से हिदायत की उनको जरूरत नहीं होती कि मतलब नहीं, मुश्किलात हो ऐसे जाए। नहीं है, ऐसे नहीं है। ये लोग हम लोगों की हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। मैं फारिग बैठा हूँ इस वक्त फॉर एग्जाम्पल, और मगरिब के बाद इशा तक, इशा से लेके रात गए तक मेरे पास कुछ नहीं करने को, मिसाल के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू फाइंड टेक्निक्स इन लोगों के लिए इस्लाम को फैसिलिटेट करना। कैसे? मिसाल के तौर पर मुझे एक बेहतरीन पॉइंट का पता चला है। मैं ना यहाँ पे लिखता होता हूँ अपनी डायरी में कि ऐसे कह लें कि ऐसे नुक्ते जो बहुत यूनिक हैं वो होते हैं 1-2 लाइन के हैं। मैं अगर पढ़ना शुरू कर दूँ लंबी लाइन है। मिसाल के तौर पर अगर वजाहत ही कर दी तो फिर सोचना या तदब्बर किस बात का, इसका मतलब क्या है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार कहा है गौर करें, फिक्र करें, सोचें, ठीक है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ना कहा होता और अगर हमें अकल इस्तेमाल करने का हमें ना जरूरत होती तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते? कुरान मजीद में बड़ी डिटेल के साथ सब कुछ बता देते, तो फिर कुरान मजीद इतनी मोटी किताब होने की बजाय बड़ी लंबी लिस्ट होती। पर ऐसा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा सा मसला देने के बाद हमें कहा कि गौर करें, सोचें, ठीक है। तो ये ऐसे, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे छोटे छोटे क्लिप बनाएं, ऑडियो मैसेज बनाएं, वीडियो मैसेज बनाएं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, और मैं बहुत दफ़ा ऐसे होता है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है या बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी बहन की आवाज़ में या किसी लड़के की आवाज़ में, भाई की आवाज़ में कोई बेहतरीन नसीहत वो रिकॉर्ड की होती है, रोंगटे खड़े कर देती। बाज़ दफ़ा तो रोना आ जाता है, इंसान को अपनी औकात नजर आ जाती है। होता है 1 या 1.5 मिनट का क्लिप। तो ऐसे लोग जो दुनिया में पता नहीं किस हद तक मगन हो चुके हैं, ठीक है, उनकी मजबूरियों ने इस हद तक उनको नीचे खींच लिया है कि अब वो जमीन के, हालांकि ये हराम बात नहीं है कि वो कर तो हला रहे हैं ना सब कुछ,
جب تک وہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، جب تک وہ حلال کی کیٹیگری میں، وہ لگتا ہے ایسے وہ دنیا میں دفن ہو چکے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، یعنی وقت ہی نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز بنانی چاہیے. کیا جو الہدا ادارہ ہے نا، ان کے سٹیکرز ملتے ہیں، ان کے سٹیکرز ہیں. دیٹس اے گڈ ایفرٹ کہ جگہ جگہ سٹیکر لگائیں، سٹیکر بنا سکتے ہیں. وال پیپر تیار کریں، اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں وال پیپر تیار کریں، وال پیپر بنا کے اچھے وہ شیئر کریں. اس کے علاوہ کیا ہے، ویڈیو کلپ چھوٹے چھوٹے، سٹیکر والی ٹیکنیک بہت اچھی ہے. دعاؤں کے سٹیکر مل جاتے ہیں، حدیث کے چھوٹی چھوٹی حدیث کے سٹیکر مل جاتے ہیں. آفس کے انٹرس پر، سیڑھیوں پہ جہاں پہ چڑھنا ہو تو سٹارٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں، اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لفٹ پر، گاڑی کے انٹرس پر، ایسی جگہوں پر آپ یہ سٹیکر اویزا کریں، ایسے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائیں. پہلے تو ہوتا تھا کہ رکشے میں بہت ساری دعائیں لگی ہوتی تھی شیشے کے اوپر، بسوں میں دعائیں بہت لگی ہوتی تھی. اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، اب تو گندی تصویریں لگی ہوتی ہیں اس کی جگہ پر. ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی دور ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا یہ اخلاقی طور پہ کام ہے، جیسے میں نے بولا کہ پہلے جو مثال دی ہے، میرے پاس اگر علم ہے اور میں کنجوس بن کے بیٹھا ہوں، میرے پاس کچھ ہے اور میں اس کو صرف نہیں کر رہا، اور لوگ حقدار ہیں، لوگ بھوکے پھرتے ہیں. ٹرسٹ می، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک ہمارے کلاس فیلو میں سے ایک دوست تھا، تو ہم تمام دوستوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ یہ بندہ نا زیادہ آزاد خیال سا ہے، مست ماحول میں رہتا ہے، تو اس کو اتنی دلچسپی نہیں ہوگی قرآن کے بارے میں. تو ہم نے قرآن گروپ تھا، تو ہم نے اس کو، میں نے اتفاق سے ایڈ کر لیا. جتنی دلچسپی اس نے دکھائی کوئی بھی نہیں دکھا رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ ہم سب کا ایک ہی آئیڈیا تھا کہ یہ بندہ بہت آزاد خیال سا ہے، یہ اتنی دلچسپی نہیں دکھائے گا. اور اس کی دلچسپی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دیدنی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں ضرورت. ہم خود ہی جج کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہاں تک آزمایا کہ آپ کسی کے ساتھ قرآن و حدیث کی بات شروع کر دیں، یقین کریں ان کی آنکھوں اور چہروں سے جو حسرت ہے اس علم کے بارے میں، وہ آپ کو ایسے نظر آئے گی جیسے یہ پتہ نہیں کتنی دیر سے بھوکا تھا، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. آپ کو کھلی اجازت ہے، جیسے مرضی شیئر کریں، کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی میری یہ ذمہ داری ہے، آپ کوئی ایک بات کسی بھی ویڈیو سے لے لیں، کسی بھی لیکچر سے لے لیں، کسی کتاب سے لے لیں، اس کو اب تو ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. آرٹیفیشل وائسز ہیں، آرٹیفیشل کیا نام ہے، پکچرز مل جاتی ہیں، آرٹیفیشل ہر چیز بن جاتی ہے. استعمال کریں. یقین کریں کہ اگر میرے گھر تک یورپ سے پاکستان کے ایک پچھلے علاقے کے ایک دیہات کے گھر کے اندر اگر بچی کے سر سے دوپٹہ اتر سکتا ہے، تو میرے لیے لازم ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی والوں کے گھروں میں اسلام کا پردہ پہنچا دوں. امیجن. دشمن فارغ نہیں بیٹھا ہوا، بس اتنا یاد رکھ لیں، دشمن فارغ نہیں بیٹھا ہوا. دلیل اپنے بچوں کا اسلام دے رہی ہیں، بس. دشمن فارغ نہیں بیٹھا ہوا. تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، دین خود بخود پہنچ جائے گا؟ نہیں، ہم پھنس جائیں گے قیامت کے دن. یقین کریں قیامت کے دن ہم پھنس جائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس موبائل ہی ہے، یہ بھی بات خطرناک ہے، موبائل ہی ہے اور اللہ رب اور آپ کو استعمال بھی کرنا آتا ہے، آپ کو ہر چیز کا پتا ہے کہ کہاں سے اچھا لیکچر مجھے مل سکتا ہے، کون کون سے لوگوں کو میں شیئر کر سکتا ہوں. میرے پاس 5 گروپ ہیں، 10 گروپ ہیں، وہاں پہ 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں. تو میں پھر بھی اس اپرچونٹی کو استعمال نہ کروں، کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی نا، میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، I'm running out of the time, but دشمن کے ایجنڈے کو پہلے سے ہی بے نقاب کرنا شروع کر دو. جیسے LGBTQ، اس کا اتنا مذاق بناؤ، گفتگو میں اس کو اتنا حقیر دکھاؤ کہ نئی نسل کے ذہن میں اس بات کا خیال ہی نہ آئے. جیسے کہ ہم سور کے بارے میں بات کرتے ہیں، شراب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے لفظوں میں نفرت بھر کے یہ جملے بولیں. یقین کریں
بچے کے دل میں ایسی نفرت بیٹھ جائے گی, اس کے سامنے وہ سور کے گوشت پہ شہد لگا کے لے آئیں, وہ نہیں کھائے گا. یہ ایجنڈا نہیں بکنے والا. جب اپنی جملوں میں اتنی نفرت بھر کے, جیسے اٹس اے بیڈ تھنگ ٹو سے, لیکن کہنے لگا ہوں, جیسے بہویں سسوں کے بارے میں بات کرتی ہیں, یا سسیں اپنی بہوؤں کے بارے میں نفرت بھر کے, I'm sorry, ٹھیک ہے, یا ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں نفرت بھر کے, یا کسی شریک مرد کسی شریک کے بارے میں بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ نفرت بھر کے جملوں کے اندر, نفرت بھر کے, اتنی نفرت ہو کہ سننے والے کو کیا بولوں, you don't need to respond, گھن آنے لگے. گھن آنے لگے. جزاکم اللہ خیر, یہی لفظ ہے جو میرا اٹک, جزاکم اللہ خیر. تو اس انداز سے جملے میں نفرت بھریں ان کے ایجنڈوں کے بارے میں. مثال کے طور پر میں نے انڈیا کے کلپ دیکھا, وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے سامنے, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سامعین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, وہ کسی فیشن کے, امریکن فیشن کی ہے, یورپین فیشن کی ہے, وہ فیشن دکھاتے ہیں, پھر ہنستے ہیں اس پہ کہ یہ فیشن, یہ ان کی اوقات ہے, ان کی یہ سوچ ہے, ہنس رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے, مثال کے طور پہ کوئی بچہ بیٹھا ہے, وہ کبھی بھی اس ڈیزائن کو نہیں پہنے گا, مر جائے گا, سوچے گا بھی نہیں. That's a way, that's a technique. It's a best technique and a powerful technique. گفتگو گھر میں بیٹھ کے ایسے انداز سے کریں جیسے وہ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں کرتے ہیں. دیکھ کے ان کو نفرت آتی ہے نا ہم سے. گھر میں باتیں ہوتی ہیں بھائی, ان کو گٹی میں نہیں نفرت ملی ہوئی, ماں باپ انداز میں ایسے نفرت کرتے ہیں. گورے براؤن لوگوں کے بارے میں, کالے لوگوں کے بارے میں گھر میں جو جملے بولتے ہیں, we have no idea. Trust me, we have. اچھا خیر, کیسے کریں گے جبکہ ہم ان کے ہر پہننے اوڑھنے ہر چیز کی نقل کرتے ہیں. زبان یا لباس کی وجہ سے نفرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات ہے حرکات کا. حرکات یعنی ایک بد اخلاق جو ڈریس ہے, اس بیڈ ہے. حرکات کیا, ان کے گندے گندے لفظ کو ہمارے بچے اب سب اپنی زبان پہ لانے لگ گئے, ان کی بولی, سلینگز اور یہ وہ. کیوں ہم نے ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے نا, کہیں پر تو ہم نے نرمی دکھائی ہوئی ہے کہ ان کو یہ بات بری نہیں لگی. Sorry, I need to finish the ayah. I don't think it's already 9. Apologies. اولئک علی ھدی من ربہم. Let's finish it. اولئک, یہی لوگ ہیں, علی پر, ھدی ہدایت پر, من ربہم, اپنے رب کی طرف سے. اور یاد رکھ لینا, جب بھی اللہ رب العزت ربہم ربکم استعمال کرتے ہیں, اللہ رب العزت اپنی محبت اپنے بندوں سے دکھاتے ہیں. پہلا اصول یہ ذہن میں رکھنا. جی بالکل. اچھا, یہودی مسلم سے ایسے نفرت دیتے ہیں اپنے بچوں میں. جی بالکل یہی انداز ہے, نفرت ایسے ہی ٹرانسفر ہوتی ہے. جیسے کہ پھپھوں کے بارے میں ماں نفرت ٹرانسفر کرتی ہے. پھپھوں کے بارے میں نے تو اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا ہوا ہے نا, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. پھپھوں کے بارے میں جو جملے استعمال ہوتے ہیں نا, جس انداز سے استعمال ہوتے ہیں, اس انداز کو غور کریں, اس انداز کو دیکھیں کہ یہ کیسے نفرت ٹرانسفر ہو رہی ہے. پھر اس انداز کو صحیح طور پہ ترتیب دے کے دشمن کے خلاف استعمال کریں. وہ ساحر بھائی کا لیکچر تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ گرج پاکستان میں سب سے زیادہ کثرت پائی جاتی ہے وہ نمک کی اور سوڈیم کی, ایک اور پھر تیسرے نمبر پہ گرج. I was shocked. That's a fact. اچھا خیر, کیا مطلب سمجھ نہیں آیا. کراچی گرج. اچھا, گرج. ہاں, تو میں وہ ٹیپیکل دیسی انداز میں کہہ رہا ہوں نا, گرج. خیر واپس آ جائیں. ھدی من ربہم, اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو کامیاب. اب مفلح لفظ کو میں توڑنا چاہتا ہوں, بیان کرنا چاہتا ہوں, اس سے خوبصورت تھی, لیکن میں ابھی نہیں جاؤں گا. لیکن جو عام معنی ہے اس لحاظ سے میں بات کروں گا. یہی لوگ ہیں کامیاب. پہلا لفظ میں نے بولا تھا انعام, دوسرا ہے کامیاب, اور تیسرا ایک اور لفظ ہے, وہ ہے احسان. بچوں کے ذہن میں بچپن میں جب یہ سننے کو ملیں گے تو یہ ایک کانسیپٹ سیٹ کر دیں گے, ایک آئیڈیا سیٹ کر دیں گے, ایک زندگی کا مقصد سیٹ کر دیں گے جب یہ تین لفظ کا استعمال ہم کرتے ہیں. قرآن مجید میں ان تین الفاظ کا استعمال ہوا ہے.
سوال یہ ہے کہ کہاں استعمال ہوا ہے. دنیا میں بھی یہی 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سوال ہے کہاں استعمال ہوتے ہیں. بھائی آپ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، کب استعمال ہو رہے ہیں؟ جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں کے لیے احسان کیا ہے؟ وہ الگ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے مومنوں پر کہ تم میں سے نبی مبعوث کیا، تو تم میں رسول مبعوث کیا. تو امت محمدیہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو ہمیں کس چیز پر احسان کا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ امت محمدیہ ہونے پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی، گھر دیکھیں، گاڑی دیکھیں، پیسہ دیکھیں، بنگلہ دیکھیں. احسان، یہ احسان ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اچھا انعام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یا انبیاء علیہم السلام تھے. اب اگر وہ لوگ انعمت علیہم ہیں، وہ تو غریب تھے، فقیر تھے. اچھا کامیابی، بھئی اگر مجھے یہ مل گیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر مجھے وہ مل گیا میں کامیاب ہو جاؤں گا. بیٹا آپ کی کامیابی اس میں ہے، آپ کامیاب، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا. اللہ نے کہا نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہمیں یہ مینٹیلٹی سیٹ کرتے ہیں، یہ 3 الفاظ بچے کی سوچ سیٹ کرتے ہیں، ایون کہ الفا سیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کامیابی کیا بن جائے گی؟ جن چیزوں کے لیے میں نے کامیابی کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے انعام وہ چیز بن جائے گی جن کے لیے میں نے لفظ انعام استعمال کیا. بچوں کے لیے وہ کامیابی بن جائے گی جس کے لیے میں نے کامیابی کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ قرآن میں تینوں کا ٹوٹلی اپوزٹ استعمال. کوئی بتائے گا کون کون سے؟ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ. انعام، صراط الذین انعمت. پھر سورہ بقرہ کون سا لفظ ہے؟ کامیابی، کامیابی. تیسرا لفظ کون سا ہے؟ احسان. بچوں کے سامنے آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ کون سے لفظ استعمال کریں. میں نے کون سے استعمال کیے ماضی میں. اب ہم پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کہاں سے آ گئے؟ یہیں سے آئے. اب مفلحون یہ لفظ فلاح سے ہے، فلاح سے ہے، جو کہ کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فلاحت الارض یا شققت الارض، زمین کو پھاڑا میں نے. ٹھیک ہے، زمین کو پھاڑنا. اب یہ فلاح مفلحون کیوں استعمال ہوا ہے؟ اب کسان کی مثال یہاں پہ کیوں استعمال ہوئی؟ یہ وہ لفظ کیوں استعمال ہوا جو کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیا کسان کو اس کی محنت کا صلہ بیج بونے کے فوراً بعد ملتا ہے؟ نہیں، اتنی محنت کے بعد ملتا ہے. بیج بو دیا، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اب پرو پانی کرو، دیتا ہے سر پانی پھر ڈالو. نہیں، بیج لگا کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، خود بخود اگ جائے گا؟ نہیں، اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے دھوپ سے. یہ پانی لگانا پڑتا ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے کم سے کم، یا پھر مہینے بھی لگ جاتے سر. مہینے یا 6 مہینے. 6 مہینے سے کم کوئی فصل نہیں کاٹی جاتی. 6 مہینے. اب صحیح. مفلحون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ بھئی میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں کچھ مل رہا. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ میں اتنا کچھ برداشت کر رہا ہوں، اتنا کچھ کر رہا ہوں، یا اتنا کچھ کر رہی ہوں، کیوں نہیں صلہ مل رہا؟ آخرت میں بھی تو کچھ صلہ ملے گا. دنیا کھیتی ہے، بویا ہوا اس دنیا میں ملے گا کب؟ آخرت میں. تو یہ لفظ میں ایک حکمت یہ ہے مفلحون کے استعمال میں. مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں کل تک چھوڑنے کے لیے میں بتا دوں کہ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اس لفظ کے ذریعے کہ یہ جو لوگ ہیں جو غیر پر ایمان لے کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز اسٹیبلش کرتے ہیں، سب کچھ خرچتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کچھ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو لگے بھئی ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. اتنا کچھ کر رہے ہیں بھئی کچھ مل ہی نہیں رہا. ہے نا ہمارا یہ شکوہ، اور ہر کسی کے دل میں یہ شکوہ ہے. اتنا کچھ کر لی، ملتا تو کچھ ہے نہیں. ہے نا؟ مفلحون نے آ کے بتا دیا نا وبالآخرۃ ھم یوقنون کے بعد مفلحون کیوں آیا ہے؟
اللہ اکبر. آپ سمجھ آئیے ان دونوں الفاظ کا آپس میں ربط, کنیکشن. آخرت پر ان کا پکا یقین ہے, فوری طور پر آ گیا. مفلحون, کسان کی مثال اس لیے دے دی جیسے کسان کو صبر کرنا پڑتا ہے نا, پھر جب فصل کرتی ہے تو اس کا سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے, اس کا سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے. جیسے پاکستان میں میلہ لگا کرتا تھا جب گندم کی کٹائی کے موقع پہ, اب وہ تو سسٹم بھی ختم ہو گیا. سیلیبریٹ کرتے تھے لوگ, کیوں؟ کسان کو 6 مہینے, بعض دفعہ اب تو جدید دور آ گیا, کھادیں فصل وقت پہ اگتی ہے, وقت پہ کرتی ہے, پتہ ہوتا ہے کب اگے گی کب ختم ہوگی. پہلے تو یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا, بارشوں پہ بعض دفعہ سال آج کا بویا پورے اگلے سال جا کے کٹوتی, ہارویسٹنگ کرنی پڑے گی, سال لگ جاتے تھے. تو صبر کرتے تھے. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن جا کے اپنی فصل کو کاٹیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. یہ مفلحون دنیا کے لیے استعمال نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اگر ہمیں لگے کہ دنیا میں ہمیں بہت زیادہ آسانیاں ہی ملیں گی, ایمان پہ عمل شروع کر دیا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ظاہری زندگی آسان نہیں ہوگی, اندرونی کائنات ٹھیک ہو جائے گی. اندرونی کائنات کی گارنٹی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ٹھیک ہے. اندر کی دنیا سکون میں آ جائے گی, باہر کی دنیا میں آگ لگ جائے گی, باہر کی دنیا میں آگ لگ جائے گی. اللہ رب العزت نے کہا نا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو اور ہم آپ لوگوں کو آزمائیں گے نہیں. نہ, ایسا نہیں ہوگا. ہم ایمان والوں کو ضرور آزمائیں گے, نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم ضرور آزمائیں گے. کوئی سوال؟ سر یہ جو آزمائش ہے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, مطلب ایموشنل ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا, آپ کی فزیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کبھی کبھار جیسے میں اپنی میں ایگزامپل ہوں, میں کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز سے اتنا پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے مطلب میں بہت زیادہ دکھ میں چلی جاتی ہوں. تو کیا وہ میرا ٹیسٹ ہے کہ میں اب اس میں کیا کروں, مطلب اس دکھ کو کس طرح لیتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور مجھے اپنی غلطیاں اور مجھے وہ ساری, تو یہ اس طرح کا ٹیسٹ ہے یہ آپ جو آپ بات کریں. اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ دن میں ہمیں کوئی 1000 دفعہ آپشن ملتا ہے فیصلہ کرنے کا, صحیح غلط میں. بات کرنے سے پہلے, دیکھنے سے پہلے, سننے سے پہلے, کہنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے, کئی دفعہ دن میں کئی دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے صحیح یا غلط فیصلہ کرنے کا. یہ بھی ایک امتحان ہے. اور اگر ہم صحیح فیصلہ کرتے جائیں تو کامیابی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے قابل نہیں, ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں. غلط فیصلے کے نتائج ہیں دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے, آخرت میں بھی, ٹھیک ہے. وہ آزمائش بن جائے گی. مثال کے طور پر نمک ہے, اب میرے پاس آپشن میں کم کھاؤں یا زیادہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, لیکن میں نے اپنے آپ کو اگنور کیا, اپنی اس آواز کو اگنور کیا, کھاتا گیا بلڈ پریشر ہو گیا. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. ایسے ہی میٹھا ہے, احتیاط ہے. ایسے ہی ایک تو یہ کیٹیگری ہے. مومن کے لیے اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتے بھی ہیں. دنیا میں ہماری جو مصیبتیں ہیں نا, مصیبتیں اکثر اوقات وہ ہماری ہی اپنی کمائی ہوتی, اپنی ہی کمائی ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شکل میں یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کو کراس کرنے کے بعد ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر اوقات وہ ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے, پہلے نمبر. دوسرے نمبر پہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت آزمانے کے لیے, اور وہ پریشانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ آزمائشیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ وہ بھی اللہ رب العزت نہیں ڈالتے. بیسیکلی وہ ہم نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے, جس کو ذمہ داری کو پورے کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا ہے, دعوت, اب انتخاب اللہ رب العزت ہیں رسالت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری قبول کر لی اور دعوت کا کام شروع کر دی. اب جتنی دعوت کے کام معاملے میں مشکلات آئی ہیں وہ تکلیف نہیں, وہ آزمائش نہیں تھی. آزمائش بھی ہے کہ وہ آپ محنت سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو وہ رسپونڈ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک چیز. اب وہ
جو یہ ذمہ داری میں آنے والی پریشانیاں ہیں، کیونکہ انتخاب میں نے خود کیا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. مثال کے طور پر اگر میں چاہوں میرا وزن کم ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے محنت بھی نہ کرنا پڑے اور میرا وزن بھی کم ہو جائے. نہیں، مشکل تو اٹھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ مصیبت کی دو قسمیں، ایک مصیبت ہے جو ہمیں گناہوں کی بنا پر آتی ہے، ایک جو ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کو پورے کرنے کی شکل میں ہمیں سامنا کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر دیوار پہ میں نے کلاک ہینگ کرنا ہے اور ہینگ کرتے میں نے کیل لگایا، اپنی تھوڑی اپنے ہاتھ سے اپنی ہاتھ پہ دے ماری. اب کس کا قصور ہے؟ ہمیں یہ کہوں گا مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، ہو سکتا ہے آزمایا ہو سکتا ہے اس بہانے سے اللہ تعالیٰ میرے کو گناہ معاف کر دیے، ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس اذیت کے ذریعے کچھ آنے والی مصیبت سے مجھے بچانا ہو سکتا ہے میں یعنی ایک دفعہ ہوا ایسے، ایک دوست تھا تو وہ کہنے لگا میں کام کر رہا تو میرے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا، ایسا کٹ لگا کہ مجھے کافی تکلیف ہوئی، اور مجھے بعد میں کال آئی کہ آپ نے جو ہے نا ہیلپ کرنی ہے گھر کا سامان ٹرانسفر کرنے پہ. اور اس نے کہا کہ میں تو ہمیشہ بہت سست تھا، تو میں نے ہاتھ دکھا کے کہا یہ دیکھ لو میرے ہاتھ پہ یہ کٹ ہے، میں کام نہیں کر سکتا. اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا اس کی سستی کا اس کو فائدہ ہو گیا. تو بعض دفعہ اللہ رب العزت جو ہے نا انسان کو جب بہت کم اللہ رب العزت آزماتے ہیں جیسے میں نے کہا، لیکن وہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. تو فارمولا ہے کہ آزمائش تب ہوتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، مصیبت کے بعد اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور جو سزا ہوتی ہے جب انسان اللہ کے بارے میں شروع کر دے کسی تکلیف کے بعد. تو یہ ایک ہلکا سا فارمولا ہے. باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ گیس کرنے کی کہ یہ سزا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیار ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت انسان کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے. یہ ایک فارمولا ہے جس کے تحت مجھے آنے والی ہر پریشانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیار ہی ہے، کوئی میرا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے تکلیف دے کے، نہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کوئی فائدہ چاہیے. آئی ہوپ دیٹس انف. اور کچھ سوال؟ خیر، جو ہم اپنے ارد گرد باتیں سنتے ہیں، جیسے اب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں اور ان کی لینگویج بہت اس طرح کی ہوتی ہے، یا جو بھی ولگر باتیں بھی وہ لوگ کرتے ہیں، تو اب وہ ہمارے کانوں میں تو پڑ رہی ہوتی ہے. ہم مطلب اب بہت اوائڈ بھی کر لیں تو کتنا اوائڈ کر لیں گے، تو کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے دماغ پہ؟ کہیں کیا وہ ہمارے انکانشیس کا حصہ بن جائے گی؟ اس میں نا دو آپشنز ہیں. پہلا آپشن ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں پہ پہنچایا ہو تاکہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں. اگر آپ کو صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح انداز سے ڈلیور کرنی آ گئی نا، تو آپ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کو بدلنا بڑا آسان ہے. مجھے یاد ہے ایک دوست تھے، وہ بات بات پہ گالیاں بہت نکالتے تھے، ایسے بات کی گالی نکالتی، بات کی گالی نکالتی. میرے ایک دوست تھے تو ہم اکٹھے کھڑے تھے، تو اس نے بات شروع کی، اس نے گالی جیسے نکالی نا تو اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا کہ آپ کو گالی نکال کے ملا ہی کیا؟ آپ نے ہمارے کان پلید کر دیے، اپنی زبان پلید کر لی، کیا فائدہ؟ That was very powerful sentence. Trust me, that was really powerful. وہ بندے نے وہ محتاط ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. محتاط ہونا شروع ہو گئے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتے اس کی وسعت سے بالا تر یا اس کی وسعت سے زیادہ. ٹھیک ہے آپ نے ماشاء اللہ. تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ آپ ایسی محفل میں جہاں پہ ایسی بات ہو رہی ہے، اگر صحیح طریقے سے صحیح بندے کو صحیح انداز سے ٹارگٹ کر دینا، باقی لوگ خود بخود محتاط ہو جاتے ہیں، خود بخود. مثال کے طور پر میں نے یہ جملہ اکثر استعمال کرنا شروع کر دیا، کوئی غیبت کرے، بھائی آپ میں اتنی ہمت ہے کہ قیامت کے دن مفت میں نیکیاں دے دیں تو آپ کر لیں. نہ تو مجھ میں سننے کی ہمت ہے کہ نہ میں گواہ بنوں نہ میں سنوں. آپ اس کو بند کر دیں تو یا پھر میں اٹھ کے جا رہا ہوں. آپ کی ہمت ہے، آپ کرتے رہیں جو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نیکیاں وافر ہوں. لائک اس جملے کو ایسا پھینکیں اگلے بندے پہ کہ اس کو شرم آنی شروع ہو جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم برداشت کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آئی ہوپ دیٹس انف. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس وقت کو قبول فرمائے.
کوئی غلطیاں ہوں، کوئی غلط جملے کی شاید سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ صحیح بات پر ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔